بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ اس ولاگ میں آپ سنیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ کی اوورسیز پاکستانیوں سے مدد کی اپیل اور شہباز گل صاحب کی ضمانت مسترد ہو گئی۔ تو سب سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی کہ آپ اپنے فنڈز زیادہ سے زیادہ سیلاب دیدگان کی مدد کے لیے پاکستان میں بھیجیں اور جو ہے نا کھل کر سیلاب دیدگان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں۔ تو یقیناً انہیں اپیل کرنی چاہیے، ہمارے دیگر جو سیاسی سماجی رہنما ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے، اپیل بھی کرنی چاہیے اور عملی طور پر بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو انہوں نے اپیل کی، چونکہ وہ پاکستان کے ایک انتہائی معتبر ادارے کے سربراہ ہیں اور وہ ادارہ جو پاکستان کا سب سے زیادہ ڈسپلن والا ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں۔ تو اس حیثیت میں جو ہے نا انہوں نے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں سے جو اپیل کی ہے، تو یقیناً ہمارے اوورسیز پاکستانی ہماری فوج سے اور ہماری فوج کے سربراہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس اپیل پر اور پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر فنڈنگ بھیجیں گے۔ اس سے پہلے جناب عمران احمد خان صاحب بھی ٹیلی فون کر چکے ہیں، اس پر میکسیمم 5 ارب سے زیادہ کی جو ہے نا امداد کے اعلانات ہوئے اور وہ جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی اس پر اپنے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے۔ تو اس پر ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جناب شیریں مزاری رہنما پاکستان تحریک انصاف، اس کی بیٹی ایمان مزاری نے کمنٹ کیے ہیں جو کہ انتہائی نازیبا اور وہ کہہ لیں کہ برداشت سے باہر ہیں، افواج پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بھی، کہ ایسی باتیں جو ہمارے اس معزز ادارے کے لیے کی جائیں یہ برداشت سے باہر ہے۔ کہ انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ ان کے پھولے ہوئے پیٹ، پہلی بار یہ ان کے پھولے ہوئے پیٹ، ایک اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی، میں مکمل نہیں جو ہے نا پڑھنا چاہتا، اور دوسری جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پہلی بار ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یقیناً یہ انتہائی قابل مذمت گفتگو ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی پی ٹی آئی کو بھی آڑے ہاتھوں لیتی رہی اکثر، اور افواج پاکستان پر پہلے بھی تنقید کرتی رہی، کیونکہ جمہوریت ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ یہ جو ہے شیریں مزاری کی بیٹی ہے تو اس پر شیریں مزاری قابل گرفت ہے نہیں، حالانکہ اس ضمن میں اس سے پہلے شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار بھی کیا گیا، جبکہ وہ تو ایک انتہائی منجھی ہوئی اور پڑھی لکھی خاتون ہے۔ تو یاد رہے کہ افواج پاکستان کی مدعیت میں ایمان مزاری پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے نا وہ مقدمہ بھی درج کروایا گیا۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے، بلکہ پوری قوم چاہتی ہے کہ ہونا بھی چاہیے جو ایسا کچھ بولے، اور اسی ضمن میں ہی جو ہے شہباز گل صاحب گرفتار ہیں، تو ان کی جو ضمانت کی اپیل ہے وہ عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ اس پر عدالت نے تحریری فیصلے میں یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ بادی النظر میں، یہ میں مختصر صرف جو ہے نا آپ سے جو اس کے مندرجات بیان کر رہا ہوں، کہ یہ ایک سنسنی خیز خبر تھی جس میں یہ بادی نظر میں جرم ثابت ہوتا ہے، جس میں پاکستان کے سب سے رسپیکٹیبل ادارے کی ہامنی خراب ہو گئی ہے۔
تو حالانکہ چاہیے تھا کہ شہباز گل کے ساتھ جتنا ہو چکا ہے اس کو ریلیف دینا چاہیے، اور جبکہ غیر مشروط طور پر شہباز گل صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ میں غیر مشروط طور پر معافی مانگتا ہوں کہ جو میں نے الفاظ کہے، کیونکہ یہاں بھی یہی تھا کہ وہ جوش بیانی میں لائیو پروگرام تھا، تو اس میں جو ہے نا انہوں نے کچھ الفاظ کہے کہ جس کے ساتھ نہ ہی تو ان الفاظ کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کوئی بھی کھڑا ہوا ہے کہ وہ جو چند الفاظ ہیں، لیکن اس میں شہباز گل صاحب نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا، کسی فوجی شخصیت یا کسی جنرل کا نام نہیں لیا، جبکہ میں پھر ایک بار دوسری طرف یہ کہنا چاہوں گا کہ افسوس کی بات ہے، اور میں یہ دہرانے پر مجبور ہوں کہ ان کے لیے قانون کب حرکت میں آئے گا۔ شیریں مزاری صاحب کے بیٹی کے خلاف ایکشن لیا گیا، فورسز کی طرف سے لیا گیا، ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ کسی کی جرت کیا ہو کہ وہ پاکستان میں رہ کر پاکستانی اداروں کے خلاف ہردہ سرائی کرے۔ اسے تو چاہیے کہ پھر جو ہے نا وہ پاکستان سے نکل جائے یا پاکستان سے نکال دیا جائے، کہ اگر اس نے ہمارے دشمنوں کی بولی بولنی ہے تو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پر مقدمے کب دائر کیے جائیں گے، ان پر نوٹس کب لیے جائیں گے جنہوں نے وہ نعرے لگائے کہ جو سرحد پار ہمارے دشمن لگاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ مریم نواز نے یہ نعرے لگوائے، اور نواز شریف نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ یہ جو کچھ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہوا ہے اس سب کے پیچھے تم ہو، ہمیں الیکشن تم نے ہروایا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ایسی اسٹیٹمنٹ ہے۔ پھر جوید لطیف نے کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ پھر وہ پرویز رشید کہ خراب کرو تم جنرل اور ٹھیک کرے نواز شریف، اور پھر وہ ہر برائی کی جڑ فوج وغیرہ، سعد رفیق، محسن داور، علی وزیر، اس طرح دیگر عناصر۔ تو ان پر مقدمات کب قائم کیے جائیں گے؟ تو یقیناً یہ ایسے عناصر تب تک باز نہیں آئیں گے جب تک ان سب کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا۔ اگر آپ ایک شخص کو پکڑ لیں گے اسے جو ہے نا کہ قانون کے کٹہرے میں لا کے، تو یہ ایک مخصوص جماعت تو پھر جو ہے نا اس سے خاموش ہوگی، بلکہ خاموش نہیں ہوگی، وہ اور زیادہ بولے گی۔ پہلے تو یہ تقریباً پورے پاکستان کو شاید جو ہے نا نون لیگ اور دیگر جو ہے نا علی وزیر، محسن داور وغیرہ اور کچھ صحافیوں کے یہ بیانات ہر پاکستانی نے سنے تھے یا نہیں سنے تھے، لیکن جب شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت سوشل میڈیا پر اور خود خان صاحب نے اپنے مختلف جو ہے نا پروگراموں میں، مختلف جلسوں میں پروجیکٹر پر یہ بیانات چلوائے جو انہوں نے یہ بیان دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیوں نہیں، ایک ترازو کیوں نہیں؟ اگر اس نے کیا ہے تو انہوں نے اس سے بڑھ کر کیا ہے، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے، ان پر بھی جو ہے نا ہمارے مقتدر اداروں کی سربراہی میں جو ہے نا مقدمے دائر کیے جائیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں تو اس کے انتہائی سخت خلاف ہوں کہ کسی کی جرت کیا ہو کہ وہ ہمارے معزز اداروں پر ہردہ سرائی کرے، وہ دشمن کی زبان بولے۔ وہ ادارے جو پاکستان کے تحفظ کے ضامن ہیں، یقیناً اگر ہماری پاکستان کی آرمی نہ ہو تو دشمن تو 24 گھنٹے بھی نہ لگے اور پاکستان پر قبضہ کر لے۔ تو ایسے ادارے کے بارے میں ہردہ سرائی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو، چاہے نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، ادروائز کسی بھی تنظیم سے ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، صحافی ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ سب کو ایک ترازو میں رکھ کر اسے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے کہ کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ وہ افواج پاکستان یا پاکستان کے دیگر اداروں کے بارے میں اس طرح کی ہردہ سرائی کرے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ان کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے اور دی جائے گی، لیکن دوسری طرف شہباز گل کو اب ریلیف ملنا چاہیے۔ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ یقیناً
لفظوں میں بیان نہیں ہے۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ جتنی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تشدد ہوا، تو یقیناً ان کے پیچھے امپورٹڈ حکومت ہی کار فرما تھی، کارستانیہ تھی، تاکہ افواج پاکستان اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے لایا جائے اور ان کو لڑوایا جائے اور ملک میں ایک انتشار کی فضا کو جو ہے نا قائم کیا جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔